انسان جو مرنے کے بعد اس پہ کیا بیتتی ہے، کیا روح اور جو جسم ہے، جو تکالیف ہوتی ہیں صرف جسم کو ہوتی ہیں یا روح کو بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے جہاں قرآن میں یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ زندگی اور موت کا کارخانہ بنایا ہے اور یہ برا امتحان بنایا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان کیا جا سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وہاں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ زندگی اور موت کا کارخانہ بنایا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ ہم جس نظام زندگی کو سمجھتے ہیں اس میں زندگی ہوتی ہے تو موت ہوتی ہے جی، ہم سمجھتے ہیں پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے۔ جی، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، یعنی پہلے موت ہے اس کے بعد زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے تو مردہ تھا ہی نہیں، عدم میں تھا، ٹھیک ہے، عدم سے یہ وجود میں آیا، اور قرآن نے خود اس کی وضاحت فرمائی سورہ بقرہ کے اندر، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے ہم نے تمہیں زندگی دی، ٹھیک ہے، ثم یمیتکم، ایک دفعہ پھر مارے گا وہ، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ تو بعد میں زندگی ہے اور موت پیچھے رہ جائے گی، تو مراحل حیات کا فرق ہے۔ مثلا قرآن پاک کی سورہ اعراف سے اور دیگر مقامات سے اور پھر اسی طرح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مرحلہ حیات ہمارا عالم ارواح میں بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ارواح تھی یہ ایک جہان میں اکٹھی تھی، اور وہاں جس روح نے جس کسی روح کے ساتھ وہاں اس کا آپس میں تعلق پیدا ہو گیا، یہاں اس دنیا میں بھی اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، وہ پہچان لیتی ہے اس کو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ایک زندگی کا نظام تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا، میں نے سب سے کہا تھا کہ الست بربکم، میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ اب یہ وعدہ تھا، اور وعدہ جو ہوتا ہے وہ بقائمی ہوش و حواس ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اس کا مطلب ہے زندگی تو تھی اور ہوش و حواس بھی تھی، البتہ ہماری یادداشت سے اس کو محو کیا گیا ہے۔ ہماری یادداشت میں نہیں ہے کہ ہم کب رہے عالم ارواح میں، کس طرح سے ہم رہے، وہ ہمیں کچھ نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ قرآن نے کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا ایک مرحلہ وہ تھا عالم ارواح کا، ٹھیک ہے، کس طرح کا تھا، کتنا لمبا تھا، ہم اس کے بارے میں کوئی شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا مرحلہ حیات ہے جس کو ہم کہتے ہیں دنیا۔ یہ دنیا جو ہے، یہ جب موت یہ آغاز ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی شروع ہو گئی، حالانکہ یہ نقطہ آغاز نہیں ہے، نقطہ آغاز تو پہلے ہو چکا جب ہم عالم ارواح میں آئے تھے، ٹھیک ہے، عالم ارواح سے منتقلی ہوئی تو ہم دنیا میں آ گئے، ٹھیک ہے، ٹرانسفر ہو گئی ہماری۔ دنیا کے مطلب قریب والی، یہ جو قریب والا مرحلہ حیات ہے اس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے۔ اب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک بعد والی زندگی ہے، وہ ہے آخرت۔ اچھا، آخرت جو ہے اس کا بھی ہمیں شعور کوئی نہیں، کتنی لمبی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ ہم تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن جو دنیا اور آخرت ہے اس کے درمیان میں ایک زندگی ہے جس کا نام ہے برزخ۔ برزخ، ٹھیک ہے، برزخ کا مطلب ہے پردہ، وہ دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان میں پردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 مراحل حیات تو وہ ہیں جو ہمیں بتا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم آخرت۔ یہ اگرچہ عالم آخرت کے بھی آگے پھر ڈویژن ہو سکتی ہے، سب ڈویژن ہو سکتی ہے، اس میں حشر ہے، پھر حشر کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہے، پھر لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جو ادھر چلے گئے وہ ہمیشہ رہیں گے، جو ادھر چلے گئے ہمیشہ رہیں گے۔ گویا انسان ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ فانی ہے اس دنیا کے اعتبار سے، ان 4 مراحل میں سے ایک کے اعتبار، اس دنیا کے اعتبار سے یہ فانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جب اس کی موت ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مر گیا، یہ مرا نہیں ہے، اصل میں یہ منتقل ہوا ہے، جو کہتے ہیں انتقال ہو گیا، تو ٹرانسفر ہوئی ہے اس کی، اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ اقبال نے جیسے کہا تھا، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یعنی اس کے بعد اصل زندگی شروع، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، اگلے جہان میں آنکھ کھلتی ہے۔